حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے شرف ملے. یعنی بعض اوقات تو ان عظیم ہستیوں کے جب باتیں سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک ہی شخصیت کو کیسی کیسی سعادتوں سے نوازا. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہیں کہ ان کو وہ شرف ملا. یعنی آپ کی والدہ ماجدہ وہ عظیم ہستی ہیں. آپ کی والدہ کا نام ہے سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے، یعنی جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے جس ہستی نے پیارے آقا کو ہاتھ لگایا، نبی پاک کو گویا اپنی گود میں لیا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. تو اب حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں سب سے پہلے نبی پاک کو ٹچ کرنے والی، پیارے آقا کو اپنی گود میں لینے والی ہستی ہیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت انہیں کیوں نہ ملتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا جس کو پیارے آقا نے ٹچ کیا تھا، اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی تھی. تو جس ہستی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹچ کر لیا تو اب کیسی برکت ملی کہ انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا بھی ملا اور جنت کی بشارت ان کو ملی. جی ہاں، عشرہ مبشرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری احادیث ہیں، مگر ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی اور بھی کتابوں میں احادیث یہ آئی ہیں کہ جس میں ایک ہی نشست میں ون شاٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سے نوازا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنتی ہیں. آپ غور کریں کیا اتھارٹی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک ہی نشست میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک اور شرف کیا ملا، یہ تو حدیث ہم نے سنی، مگر ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کچھ قافلے والوں کو لے کر آئے، تاجر آئے تھے ان کے پاس، تو سب کو لے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی دعا دی، جنتی ہونے کی دعا دی. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے جنت کی خوشخبری دو. یعنی اللہ کی طرف سے بھی جنت کی خوشخبری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. اچھا، آپ کے القابات جو ملے، سبحان اللہ، آپ کو جو ٹائٹلز ملے، سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بارگاہ نبوی سے جو لقب ملا کہ آپ زمین میں اللہ عز و جل کے وکیل ہیں، اللہ غنی ہیں. عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. اور ایک اور بڑا خوبصورت لقب ملا کہ عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض، یعنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف زمین اور آسمان میں امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں. کہیں امین کا لقب مل رہا ہے، کہیں اللہ کے وکیل ہونے کا لقب مل رہا ہے. ذرا غور کیجئے بیچ اسلامی بھائیوں، کیسی زبردست ہستی